اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، تو میں نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ میں آپ کے سامنے کچھ اشعار رکھ دوں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آج بہت خوشی کا دن ہے کہ اس روز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں اس پہ کچھ اشعار آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کروں گا، اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ تک آواز آ رہی ہے تو مجھے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ساتھ میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ اگر آواز آ رہی ہو تو کمنٹ کے ذریعے سے مجھے بتا دیں، اور ساتھ ساتھ میں اگر کوئی ہمارے ساتھ جڑنا چاہتا ہے اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موضوع پر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ریکویسٹ کرے، اور ہم ضرور ان کے ساتھ اس موضوع پہ بات کریں گے۔ بابر نفیس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہماری آواز آ رہی ہے، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی جڑنا چاہ رہا ہے تو ضرور آپ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں۔ تب تک میں اپنے اس پروگرام کی شروعات کرتا ہوں کچھ اشعار کے ساتھ، تو اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور باقی ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ وہ جرت سراپا وہ ہمت مجسم، وہ جرت سراپا وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد وہ دن کا سپاہی، وہ راتوں کا عابد وہ دن کا سپاہی، وہ جرت سراپا وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو، تو اپنا و تیرا بدلنا پڑے گا، تو اپنا و تیرا بدلنا پڑے گا، وہ جرت سراپا وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو، تو اپنا و تیرا بدلنا پڑے گا، نفاق زبان و عمل سے نکل کر، نفاق زبان عمل سے نکل کر، صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا، وہ جرت سراپا وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد وہ دن کا سپاہی، نفاق زبان عمل سے نکل کر، نفاق زبان عمل سے نکل کر، صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی، خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ، خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ، آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ، خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ، کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے،
بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ، خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ نفاق زبان و عمل سے نکل کر، نفاق زبان و عمل سے نکل کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ وہ جرت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ، جو ان کا اسوہ ہمارے لیے یہ خبر دے رہا ہے کہ آسان نہیں ہوتا ہے مسلمان ہونا۔ اگر آپ نے مسلمان بننا ہے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، تو آپ کو جہالت سے نکلنا پڑے گا، تو آپ کو دیانتداری اور امانتداری دکھانی پڑے گی۔ بہت سارے امتحانات آپ کو آئیں گے جہاں پر آپ دیانتداری اور امانتداری کو چھوڑنے پہ اتر آئیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ آپ سچ کے ساتھ جڑے رہیے، سچ کی ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے۔ آپ امانت دار رہیے، دیانت دار رہیے، امانت دار رہیے، ایمان والے رہیے، اور جب تک آپ کے دل میں ایمان ہے تب تک اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، آزماتا ضرور ہے لیکن اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ آزمائش بھی دیتا ہے اور آزمائش سے نکالتا بھی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ جب آپ آزمائش میں ہوں گے تو اللہ کے در پہ جائیے اور اپنا دل توڑ کے اس سے مانگیے، اور دیکھیے کہ آپ کے پاس وہ چیز ضرور آ جاتی ہے۔ جبکہ اگر آپ اس وقت آپ کے اوپر امتحان ہوتا ہے، اگر آپ اس امتحان سے پاس نہیں ہوتے ہیں اور آپ کسی اور کے در پہ جا بیٹھتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ امتحان میں فیل ہو گئے ہیں۔ تبھی یہ آخری شعر جو اس پوری نعت کا تھا وہ یہی ہے کہ بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ تو اس شعر سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو پھر آپ کو بہت سارے امتحانات آئیں گے، بہت ساری جو ہے سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا، جہاں پر چلنا بہت مشکل ہوگا، لیکن اس مشکلات سے نکالنے والا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے ہیں، جبکہ قرآن میں بتایا گیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عیسائی نے جو ہے وہ کتاب لکھی ہے کہ 100 انسانوں پہ اس نے لکھا ہے کہ دنیا میں 100 انسان جو ہیں ان میں ٹاپ موسٹ جو ہے، جو ہر ایک لیول میں، ہر ایک چیز میں جو ہے مکمل انسان ہے، مکمل انسانوں کی اس نے فہرست بنائی ہے، تو اس نے سب سے پہلے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا، لیکن جب اس نے
سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی تو وہ مجبور ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمبر پر لانے کے لیے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جو تیسرا ایک اشعار اس کا تھا وہ یہ تھا کہ نفاق زبان عمل سے نکل کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ جب آپ صداقت کے سانچے میں ڈل جاؤ گے، جب آپ صداقت کی راہ پہ چلو گے، صداقت پہ آپ رہو گے، تو ہمیشہ اور ہمیشہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، کسی بھی چیز میں آپ ناکام نہیں ہوں گے جب آپ کی امید صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوگی، جب آپ کی امید صرف اور صرف اپنے مالک، اپنے بنانے والے سے جڑی ہوگی۔ اور اپنی امید ہمیشہ اپنے ہی رب سے جوڑے رکھے۔ اپنی امید اگر آپ اپنے اللہ سے، اپنے بنانے والے سے جوڑے رکھیں گے تو آپ کا کوئی بھی کام بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ آپ کا جو بھی کام ہوگا اسے کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ آپ کا کوئی ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہے۔ چینٹی برابر بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے جب آپ کی امید صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوگی۔ اگر آپ کی امید کسی اور انسان سے جڑی ہوگی تو پھر آپ نقصان کا شکار ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ کی امید ہمیشہ اپنے پروردگار سے جڑی ہوگی تو آپ کا کوئی بھی کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے والا جو شعر تھا اس میں یہ ہے، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرا بدلنا پڑے گا۔ تو اس شعر کی تشریح اگر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ اگر آپ کچھ بھی عقیدت ان سے رکھتے ہیں، کوئی بھی ہمدردی ان سے رکھتے ہیں، کوئی بھی رشتہ ان سے رکھتے ہیں، تو آپ کو اپنا وتیرا یعنی اپنا راستہ بدلنا پڑے گا۔ اگر آپ غلط راستے کی طرف جا رہے ہوں گے تو آپ کو صحیح راستے پہ آنا ہوگا۔ اگر آپ بھٹکے ہوئے ہوں گے تو سیدھے راستے پہ آنا ہوگا۔ اگر آپ کا ساتھی ایسا ہے جو آپ کو غلط راستے کی طرف لے رہا ہے تو آپ کو اپنا ساتھی ہی بدلنا ہوگا۔ اور اس سے پہلے والا شعر اگر میں پڑھوں، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی، تو اس شعر سے اگر میں آپ کو اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ اس نے سیاست کو اس طرح سے سنوارا، اس طرح سے سمجھایا، ہمارے لیے اس کا ایک نمونہ پیش کیا، ایک سبق ہمارے لیے رکھا۔ وہ یہی ہے کہ اس نے فقیری میں بادشاہی کی۔ اس نے اس لیے نہیں بادشاہی کی کہ میرے پاس گاڑی بنگلہ یا بہت بڑی بڑی محلیں ہوں گی، نہیں، اس نے اس لیے فقیری میں بادشاہی کی تاکہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں، جو دنیا میں انسان ہیں، اس کے لیے ہر طرف سے جو ہے ایک جو بھی مسئلہ درپیش آئے اس کا ایک سلوشن رکھا، اس کا ایک جو ہے جواب رکھا۔ ہر چیز کے لیے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دکھایا ہے۔ اور سب سے پہلے والا شعر جو ہے وہ اس طرح سے ہے، وہ جرت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، کہ وہاں پر ان کی ہمت اور جرت کی داد دی جا رہی ہے کہ وہ راتوں کو جو ہے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور دن کو اللہ کے سپاہی بن کر جو ہے وہ اسلام کے لیے کام کرتے تھے، دین کو پھیلانے کا کام کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جبرن کسی کو جو ہے وہ اسلام کی طرف لاتے تھے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نہ کبھی انہوں نے کسی ہتھیار کا استعمال کیا کہ آپ جبرن جو ہے اسلام میں آئیے، نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیریکٹر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جب انہوں نے اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو خود بخود جو لوگ جان کے دشمن تھے وہ جان بن گئے،
جو لوگ جان کے دشمن تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے لگے کہ اپنی جان دینے تک کے لیے تیار ہو گئے۔ تو تبھی میں نے آپ کے سامنے یہ کچھ اشعار رکھے تھے۔ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تو اس پر میں نے یہ اشعار جو ہے آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور ان کی تشریح بھی پیش کی۔ اگر آپ ساتھیوں کو یہ پسند آئے ہوں گے تو میری گزارش رہے گی کہ اس ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ میں آپ سب دیکھنے والوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ نگہبان۔